اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور کی اکثر صورتوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ توحید اور رسالت اور خاص طور پر آخرت کے لازمی ہونے، جزا سزا کے دن کے ضرور آنے پر دلائل دیے گئے۔ اس سورت کا سورۃ 3 کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے، قسموں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب قرآن میں کھائی جانے والی قسموں کا کیا مطلب ہے، اس پر بات ہوتی رہی ہے، ان پہ غور کرنے، پھر اس سے نتیجہ نکالنے اور اس کے ذریعے آگے کی بات کو سمجھنے کی ترغیب ہوتی ہے نا قسموں میں۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو اس کا مقدس ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں فرمائے وہی اہمیت کیا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز، اس کی ہر تخلیق ہی بہت خوب ہے اور زیادہ تر انسانوں کے فائدے ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ابھی یہاں شروع میں جو قسمیں کھائی گئی، یہاں پہ 4 قسمیں ہیں نا، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی۔ بعض مفسرین نے اگرچہ انجیر اور زیتون سے مراد وہی پھل ہی لیے، انجیر اور زیتون لیے اور پھر اسے سمجھا کہ اس کی جو بہترین خاصیتوں اور فوائد کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی۔ زیتون کے درخت کو ویسے قرآن میں دوسری جگہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ بھی کہا گیا، سورہ نور میں جیسے آتا ہے۔ تو دونوں ہی پھل ہیں انسانوں کے بہت فائدے کی، اس میں بہت سے فوائد انسانوں کے لیے تو ہیں ہی، لیکن دوسرے مفسرین زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہاں انجیر اور زیتون سے مقامات مراد ہیں، جس طرح اگلی 2 قسموں میں بھی اس کے بعد جو قسمیں آئی طور سینا اور بلد الامین، وہ بھی کچھ جگہوں کی ہے نا، تو طور سینا اور شہر مکہ، تو اسی طرح یہ بھی کچھ مقامات کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ پھر مقامات کے لیے بھی مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کسی نے اس سے مراد، جیسے تین سے مراد جبل تین لیا، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں نا، تو ایک پہاڑ جہاں انجیر کی پیداوار بکثرت ہوتی ہے کی بنا پہ اس کا نام جبل تین ہو گیا۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ کا تذکرہ آتا ہے نا قرآن میں، اسی پہاڑی سلسلے سے یہ بھی تعلق ہے، تو اللہ عالم۔ تو اور زیتون سے بھی بیت المقدس کے کسی پہاڑ کو بھی کسی نے سمجھا جہاں زیتون کی پیداوار اور کثرت سے ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے سلسلے میں تورات میں آتا بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی رائے ہے اس کے مطابق انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں یہ پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا اسی نام سے اس کو یاد کرتے، جیسے ابھی اوپر ہم جبل تین کی بات سمجھ رہے تھے نا کہ اس پہ بھی وہ زیادہ کثرت سے ہوتے تھے انجیر، تو اس لیے اسے جبل تین کہا گیا۔ تو اسی لحاظ سے شام و فلسطین کا علاقہ بنتا ہے جہاں یہ دونوں چیزیں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر طور سینین ہے، کوہ طور سے ہم خوب واقف ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، جہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے اپنے ایک بندے کو کلام کا شرف عطا کیا، اور سینا وہ صحرا جہاں کوہ طور ہے، سینا کہلاتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ جیسے سورہ مومنون میں بھی اسے طور سینا کہا گیا۔ سینین جو ہے اسی کا دوسرا نام ہے جو پچھلی کتابوں میں آیا بھی ہے۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ عربی میں بعض مرتبہ کسی چیز کی جمع سینین کہیں تو جیسے اس کی جمع ہوگی نا سینا کی، اس چیز کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے کتنا بڑا ہے اس کے لیے بھی جمع آ جاتی ہے، تو یہ بھی کسی نے سمجھا۔ تو چاہے وہ دوسرا نام ہو یا جمع کی طرح اس کے وسعت، اس کی برکت بتانے کے لیے طور سینین یہاں کہا گیا ہو۔ اور پھر چوتھی قسم ہے وہذا البلد الامین، ہادہ یہ کا اشارہ ہو رہا ہے نا بلد شہر کے لیے، البلد تو خاص شہر۔ اب یہ شہر کہیں تو کس طرح ہوا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے اس وحی کے نزول کے وقت اس شہر میں، تو اس شہر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہذا البلد، اور اس کو خاص طور پہ بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر، جہاں اس انتہائی بدامنی کے دور میں بھی جب انسان کی جان مال ہر وقت خطرے میں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ امن بخشا ہوا تھا۔ اس میں بھی خاص مناسبت ہے نا بلد الامین کہنے میں، کہ وہ ساری بات یاد آ جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو برکت دی، کس وجہ سے وہ اتنا امن کا شہر بنا،
جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے 126ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو کیسی قبولیت عطا فرمائی کہ ومن دخلہ آمنا کہا جاتا ہے سورہ آل عمران میں، کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہو گیا، وہ امن میں آ گیا، جو بھی اس شہر میں جو داخل ہوا۔ اسی نعمت کا احساس سورہ قریش میں بھی دلایا گیا قریش کو کہ وآمنہم من خوف، خوف سے امن دیا، اور سب جگہ خوف تھا، ہر جگہ خطرے تھے، لیکن قریش کو اس حرم میں اللہ تعالیٰ نے کیسا امن دیا ہوا تھا۔ امین ویسے تو ہم جانتے ہیں امانت دار کو بھی کہا جاتا ہے نا، لیکن یہاں پرامن کے معنوں میں ہے، امن والا، جو جس میں امن ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ان چاروں قسموں میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں برگزیدہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ شام و فلسطین کا علاقہ تو وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے، بلکہ تین کو کسی نے جو جبل تین سمجھا اس سے نوح علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے وہ سمجھے اس میں آ گئے، کہ نوح علیہ السلام بھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ آتا ہے اس علاقے سے تعلق کا، اور طور سینین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت عطا کی گئی، انسان کو اللہ سے کلام کا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے کلام کا شرف حاصل ہونے کا مقام ہے۔ اور بلد الامین جو ہے وہ شہر مکہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مسکن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انسان کامل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقام۔ تو یہ قسمیں کھائی گئی۔ اب یہ قسمیں کس چیز پر کھائی جا رہی ہیں؟ جواب قسم کہا جاتا نا اسے، اس کا کیا جواب کیا ہے، کون سی بات ان قسموں کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے میں جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 4 میں جو بات کہی گئی وہ ثابت کی گئی ہے ان قسموں سے۔ یعنی آیت کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد کس طرح تاکید پر تاکید ہے، ڈبل امفیسس سے بہت زور دے کر بات کہی گئی۔ خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی میں احسن تقویم، احسن سب سے بہترین تقویم جو قامہ سے، تقویم کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنا، پھر کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے موزوں اور مناسب بنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تب انسان اپنی ویسے تو بناوٹ، قد و قامت، اپنی ساخت، اپنی صورت شکل، ہر لحاظ سے بھی احسن تقویم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو بہترین صلاحیتیں اسے عطا کی ہیں، دماغی صلاحیتیں، باطنی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے، شعور رکھنے، غور و فکر کرنے، نتیجہ نکالنے کی جو ساری صلاحیتیں ہیں، پھر جذبات و احساسات، ہر لحاظ سے وہ بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، بہترین شیپ میں پیدا کیا گیا۔ پھر یہ کہ جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا بھی ہے ثم سواہ، پھر سواہ کا جو لفظ ہے نکسک سے درست کیا، اکثر ترجمہ لکھا ہوتا سواہ کہنا کیسے، جیسے بہترین شیپ دے دینا، بہترین طریقے سے پیدا کر دینا، اس کو ہم نے برابر اسموتھ بالکل صحیح بنا دیا۔ ہو کا اشارہ انسان کی طرف ہے، وہاں پہ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو جس انسان میں سوچیں اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھونکی ہو، اپنی صفات کا پرتو ڈالا ہو، تو پھر وہ کیسا، کتنا وہ بہترین اس کو جیسے بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور خود ہر شے کی تخلیق کرنے والا جو خلاق العلیم ہے، اس کا ہی جب فرمان ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو پھر اس میں شک کی کیا گنجائش ہے نا؟ انسان ہے بہترین صورت میں، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، اللہ کے تعالیٰ کی کیسی تخلیق ہے نا، وہ اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم نے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے لیے پھر جو قسمیں کھائی گئی، جن چیزوں پر غور کرنے کی دعوت ہے، ان سب میں جو ایک مشترک بات ہے، جو کامن تھنگ جس کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا ہے
کہ یہ مقامات وہ ہیں جہاں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، جنہوں نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، بہترین رویہ اپنی زبان سے انہوں نے لوگوں کو بتایا، خود اس پر عمل کر کے بہترین نمونے دکھا دیے۔ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے حالات پر غور کریں کہ وہ کیسے انسانیت کے کیسے اعلیٰ ترین نمونے تھے نا۔ اب اس اشارے سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو آخری تقویم کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے نا، صورت، شکل، قد و قامت وہ خود بھی بہت خوب ہے، ہر چیز مناسب ترین اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے انسانیت کے لحاظ سے بہترین ہونا، اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہونا، وہ سب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہ انبیاء کرام کو سوچیں کیسے، جیسے ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں صبر و شکر کی انتہا ہے نا، کیسے کیسے امتحانوں سے بھی گزرے لیکن اللہ کی اطاعت سے ذرہ برابر نہیں ہٹے، اللہ کے بندوں سے محبت اور خلوص کا جیسے حق ادا کر کے انہوں نے دکھا دیا، اللہ کے بندوں اس کے سے محبت اور جیسے اخلاص کا پوری طرح سے جو حق ہو سکتا تھا وہ کر دیا، انہوں نے ادا کر دیا۔ اور برا چاہنے والوں کا بھلا کرنے والے، جن کے ہاتھوں ظلم سہتے رہے، ان کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بہترین توازن جو تھا نا، ایک جو بہترین بیلنس ایک انسان میں دیکھا جا سکتا وہ انبیاء کرام میں تھا۔ بے غرضی کی، ایثار کی بہترین مثال، بالکل سیلف لیسلی جیسے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے تج دی ہیں۔ تو وہ ان انبیاء کرام کی یاد دلا کر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو ایسی ہی آسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی ہر انسان کے اندر وہی پوٹینشیل ہے جیسا انبیاء کرام نے کر کے دکھایا، جو نمونہ دکھایا۔ ظاہری ساخت میں بھی وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی باطنی صلاحیتیں بھی اتنی اعلیٰ ہیں کہ زمین کی تمام مخلوقات سے افضل ہے، خیر و شر کی اسے پہچان دی گئی، اور اس کی اصل فطرت تو خیر کو ہی پسند کرنے والی اور شر کو ناپسند کرنے والی ہی ہے۔ اور ان صلاحیتوں کے ساتھ پھر اسے اختیار کی آزادی بھی دی گئی کہ اپنے اختیار سے وہ اپنے شرف کو بڑھا سکے نا۔ اور دوسری مخلوقات جو زمین پر ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ تو جیسے خود ہی پروگرام ہے، اللہ کے عطا سے خود ہٹ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ اختیار بھی دے کر پیدا کیا، اور اس کے ساتھ وہ اپنے اللہ کی بندگی کریں، آخرت کا میں کامیابی کا وہ بلند مقام حاصل کر سکیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے نا۔ اب اس آیت پر ہی اگر رک کر سوچیں تو کیسی بڑی بات ہے، کیا زبردست خوشخبری ہے کہ دنیا کے ایسے ایسے جو ہولیسٹ پلیسز ہیں، مبارک ترین مقامات کی قسم کھا کر ہمارے خالق کریم کا فرمان کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین شیپ میں، بہترین اسٹیچر میں جو پیدا کیے گئے وہ ہے انسان۔ لیکن اب آگے بڑھے، اگلی آیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا گیا ثم، پھر ردد نہ ہو، پھیر دیا ہم نے اس کو، ردہ سے لوٹانا، پھیر دینا، نہ ہم ہو کا اشارہ وہی انسان کی طرف ہو رہا ہے، ردد نہ ہو پھیر دیا ہم نے اس کو، اسفلا، اسفلا نیچے، سب سے بہت نیچے، سافلین پستی میں، بہت ہی نیچوں سے نیچے۔ اسفلا جیسے اعلیٰ کی ضد ہے، کسی چیز کے نچلے حصے کے لیے استعمال ہوتا، اور مرتبے اور قدر و منزلت کی بلندی کے لیے جیسے اعلیٰ آتا ہے نا، اسی طرح پستی کے لیے، پستی اور مرتبے کے لحاظ سے نچلا ہونے کے لیے سفلا کا لفظ استعمال ہوتا، اور یہاں اسفلا آ رہا ہے افعل، اکبر، افضل کے وزن پہ، تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب سب سے نیچا، سب سے پست۔ اور سافلین جو نیچے ہوں، بہت سب نیچوں سے نیچے، سب پستوں سے پست، اس کو ہم نے پھیر دیا۔ اب اس آیت کو بھی مفسرین نے مختلف طریقوں سے سمجھا۔ ایک تو یہ بھی کہ ہم نے اسے ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، کس طرح اس کی طاقتیں اور صلاحیتیں جواب دینے لگتی ہیں، دوسروں پر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور ایک مطلب کسی نے یہ بھی لیا کہ اسے ہم نے جیسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا۔ اب ان تفسیروں میں بھی کچھ حقیقت کا اظہار تو ہے، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں
اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. جیسے بہت ہی بوڑھے ہو جائے تو کیا جیسے دوبارہ بچے بن جائیں، کس طرح بچہ اوپر دیکھ رہا ہوتا، اوپر اٹھ رہا ہوتا، وہ کہاں بوڑھے ہوتے ہوتے زمین کی طرف جھکنا انسان شروع ہو جائے. ہر چیز کتنی علم رکھنے والے اور کیسے کس چیز کے ایکسپرٹ ہوں، وہ دوسروں کے محتاج بن کے رہ جائیں. تو ایک طرح سے وہ حقیقت ہی ہے، وہ بھی ہوتا ہی ہے انسانوں کے ساتھ. پھر جو دوسری بات تھی کہ جہنم کے پست حصے میں پھینک دیا جانا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جہنم میں بھی چہرے کیسے بگڑ جائیں گے. سورہ مومنون کی آیت 104 ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کوئی آگ کے اندر جل جائے تو کیسی بھیانک شکل ہو جاتی، نہ وہ نقشہ وہاں پہ کھینچا گیا. تو وہ کیسے اسفلا سافلین، بروں سے برا، پست سے پست حالت تک بھی انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ بھی ایک یعنی بات ہے تو صحیح، لیکن اس صورت کے موضوع کے لحاظ سے جو معنی ہیں اور اس کے بعد والی آیت سے بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا احسن تقویم پر، بہترین فطرت عطا کی، اور اس فطرت پر ہی قائم رہنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ بھی اس کو عطا کی، ہدایت دکھانے کے اور راستے بھی کھولے رکھے کہ وہ ہدایت حاصل کرے. لیکن انسان کیونکہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، وہ خود اثر تقویم پر قائم رہنا چاہے رہ سکتا ہے. اس پہ احسن تقویم پر قائم رہنا یا نہیں رہنا خود اس کے اپنے فیصلوں پر، اپنے رویے، اپنے چوائسز پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے اس مقام کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس مقام کی اگر وہ قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا بلکہ نیچے ہی کی طرف جھکنا چاہتا ہے تو اسے نیچے ہی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور بالآخر جیسے گہری کھائی اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے. جیسے سورہ القاریہ میں کہا گیا فَأُمُّهُ حاویہ، وہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی، وہ نیچے کی جگہ ہوگی. اور بھی قرآن میں اسی چیز کو، اسی بات کو مختلف طرح سے بیان بھی کیا گیا. سورہ اعراف میں جیسے ایک مثال کسی کی دی گئی، کسی شخص کی جیسے ایک مثال دی گئی آیت 175 میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، وَاتْلُ جیسے تلاوت کرو، پڑھو، سناؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر یہ پڑھو، نبأ الذی خبر ایک شخص کی، اس شخص کا حال بیان کرو، آتیناہ دیا ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات کا، ہم نے اس کو اپنی آیات کا جیسے علم عطا کیا، فانسلخ منہا پس وہ اس سے نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اور پھر اگلی آیت میں بھی اسی کا حال آتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس سے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن کیا ہوا کہ وہ تو بس زمین ہی کی طرف جھک گیا. اخلدہ کہنا تو کیسے، جیسے زمین سے چمٹ گیا ہو، زمین کے ساتھ ہی لگ گیا ہو. دنیاوی خواہشیں کیا اسی طرح ہے نا، جیسے زمین سے انسان چمٹ جائے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا. وَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، تو اس لہٰذا اس کی حالت کتے جیسی کسی ہو گئی. جب اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑا تو پھر کیا، اس کی مثال ایسی تھی جیسے کہ وہ کتے کی طرح. ان تحمل علیہ یلحظ اور تترکہ یلحظ، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. اب یہاں پہ کس طرح کیسے مثال سے سمجھایا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو راستہ دکھایا ہے، اگر اس پہ انسان چلتا ہے تو پھر رفع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور بلند مرتبے دیتا ہے. پیدا اس کو آسن تقویم پہ کیا اور بلندی عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے. لیکن جب وہ اس سے نکل بھاگے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل جائے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، اپنی خواہشات کے خاطر اللہ کی بندگی سے نکل آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی مثال کیسے کراہیت دلائی گئی نا، ایک کتے جیسی. پھر اس کی بھی تھوڑی اور تفصیل آتی کہ جیسے صرف بس لالچ ہے، صرف کھانے کا ہی لالچ ہو، کوئی پتھر بھی مار رہا ہو تو بھی وہ سمجھے کہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اسی پہ زبان لٹکا کے اس کو بھی دیکھنا چاہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. تو صرف خواہش کا بندہ جیسے بن جائے،
کوئی انسان تو کیسے ہے وہ جیسے ایک جانور ہے نا. کہ سورہ اعراف ہی کی ایک اور آیت ہے، آیت 179، وہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جو جہنم ہی کے لیے جیسے پیدا ہوئے نا، بنے ہوں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور ان کا کیا حال ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہے وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ بالکل جانوروں کی طرح، انعام مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گمراہ، اس سے بھی گئے گزرے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ ہیں وہ جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ تعالیٰ نے تو بہترین صلاحیتیں دی تھی، سوچنے سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، مشاہدہ کرنے کی، آنکھوں سے سوچنے کی. جو سوچے ہی نہیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مویشیوں کی طرح، جانور کی طرح، بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر پھر وہ انسان بن جاتا ہے جو اپنے اللہ کو بھلا دے نا. بالکل وہی بات ویسے اس سورہ فرقان میں بھی کہی گئی کہ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اب یہ ویسے کیسی بڑی حقیقت ہے جو یہاں بیان کی گئی نا. انسانوں میں ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنی وہ پستی تک گر سکتا ہے. جانور تو اللہ کی بندگی پہ قائم رہتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی سے بہرحال نکلتے نہیں. جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے وہ کام تو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن انسانوں کا کیا حال ہے، کتنی پستی تک جاتا ہے. مٹی سے خود بت بنائے پھر اس کے آگے ماتھا ٹیک دے. خود اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی اس کے فائدے کے لیے انہیں اپنا خدا بنا بیٹھے. جانور کے سامنے جھک رہا ہو، اسے خدا بنا رہا ہو، اس کی گندگیوں کو مبارک سمجھ رہے ہوتے نا. تو اور پھر یہ کہ کیسے اپنے ہی جیسے انسانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر ڈالے، اپنی اولاد تک کو قتل کرنے سے گریز نہ کرے. اور زمین پر کون سی مخلوق ہے نا جو اتنی پستی تک جا سکتی ہو؟ تو انسان ہی ہے جو اس طرح اسفل سافلین تک جا سکتا ہے، نیچوں سے نیچے، پستوں سے پست وہ ہو جاتا ہے نا. اب یہ بات انسان کے لیے ویسے کیسی ڈپریسنگ بھی ہو سکتی نا. کہاں وہ خوشخبری کہ آسن تقویم پہ، پھر کہاں یہ کہ اسفل سافلین تک بھی جا سکتا. کیونکہ انسان کے ساتھ ہے نا ایک امتحان ہے دنیا میں، نفس ہے، نفس میں بیٹھا ہوا شیطان ہے، دنیا کی ترغیبات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نیچے لے جانے کے لیے زور بھی لگا رہی ہیں نا. انسان اگر اپنے رب کو نہیں پکڑ لے، اپنے رب کے اطاعت میں نہیں آ جائے، اپنے رب کی مدد کو نہیں حاصل کر لے تو وہ پھسل بھی سکتا ہے. یہاں تک یہ بتایا جاتا ہے. لیکن فوراً ہی پھر آگے امید، بلکہ زبردست امید دلائی گئی کہ اس ہلاکت سے، اس فال سے کون محفوظ رہتے ہیں، کون سا گروہ ہے جو آسن تقویم پر پیدا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے اور شرف حاصل کر لیتا ہے. کہا جاتا الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح اور نیک اعمال کیے، فلہم، پس لا لیے ان کے، ہم لہم ان کے لیے، اجر ہے، بدلہ ہے، غیر نہیں ممنون، ختم ہونے والا، جس میں کوئی جیسے بریک ہی نہیں آئے گا، کوئی منقطع نہیں ہونے والا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے؟ وہ ہیں جو کہ گرنے سے بچ جائیں، جو اسفل سافلین میں نہ جائیں، اسفل سافلین میں شامل نہ ہو جائیں. اب ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسولوں، کتابوں پر، اللہ کی، اور پھر آخرت کے دن پر. اسفل سافلین سے بننے سے، پستیوں میں گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ایک ہی ترکیب ہے، ایک ہی تدبیر ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پر ایمان اور عمل صالح. اب ایمان اور عمل سے ہی انسان جیسے اس کو عزت اصل ملتی ہے نا. جیسے کہا گیا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. عزت دنیا میں انسان چاہتا ہے، دوسرے ذریعوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عزت اصل اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب
والعمل الصالح یرفعہ، کہ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ کلمہ طیب ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان، وہ چیز ہے جو اس کو الیہ یصعد، جو اس کو اوپر چڑھانے والی ہے، اور عمل صالح یرفع، اور اس کو رفعت عطا کرتا ہے اور بلندی عطا کرتا ہے اور اوپر چڑھاتا ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف، ویسے تو دنیا میں ہے اس طرح کے لوگ نا جو بس صرف ایمان پر ہی امیدیں لگائیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں، بس ایمان لے آؤ فلاں پر اور بس بیڑا پار سمجھنے والے بھی ہیں نا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کو کچھ نہ سمجھیں کہ اصل چیز تو عمل ہے، انسان دوسروں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، سارے کام صحیح نہیں کر رہا ہے تو بس وہ کامیاب انسان ہے، آخرت کی کامیابی جیسے اسی کے لیے ہو۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ہی جب ہوں تو وہی جو چیز ہے جو اللہ کے پاس اجر کا مستحق بنانے والی ہے۔ ظاہر ہے ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر انسان فائدہ ہی نہیں حاصل کر رہا ہے، جو ایمان کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہوا تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اور جواب دہی کرنی ہوگی نا کہ کیا کیا تم نے۔ اور عمل صالح کا کرائٹیریا ملے گا کہاں سے اگر ایمان نہیں ہو؟ ہر انسان اپنے طور پہ خود ہی کچھ عمل صالح بنا لے، اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہو، اور وہ چاہے، اور ہو ہی سکتا ہے، دیکھ ہی سکتے ہیں دنیا میں کس طرح انسان کو جیسے بہت ہی بڑا اچھا کام کہہ رہے سوچ کے کر رہے ہیں، اپنے قوانین بنا رہے ہیں، ہر ملک اپنے قوانین جو بنا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے کتنے برے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے کتنے زیادہ اس جیسے دنیا میں فساد پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، ایسے بھی انسان اپنے کرائٹیریا بنا لیتا ہے نا۔ تو ایمان کے ساتھ ہی جو ہے عمل صالح کام آتا ہے، وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نا۔ اب یہاں تک سو فار اس صورت میں کیا سمجھ میں آیا، ذرا سوچیں کہ انبیاء کرام انسانیت کے جو بہترین نمونے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں، اس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا، بیسٹ آف بیسٹ شیپ، بیسٹ سچر پر اس کی جیسے تخلیق ہوئی، لیکن پھر انتہائی پست حالت تک بھی انسان جا سکتا ہے، لوویسٹ آف لو بھی بن سکتا ہے۔ لیکن کون سا گروہ ہے جو اپنی بہترین حالت پر ہی قائم رہتا ہے، پستیوں میں جانے سے بچا رہتا ہے؟ اس پستی سے، اس فال سے انسان کو بچانے والی ایک ہی چیز ہے کہ ایمان رکھنے والا ہو، اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اپنا رہنما بنائے، آخرت کے کا یقین رکھتا ہو، اللہ کے پاس جواب دہی کی فکر ہو، تو وہ تو آسن تقویم ہی پر رہتے ہیں نا۔ اس طرح جواب قسم میں یہ تینوں آیات بھی شامل ہو گئی۔ ایک تو ہم نے سمجھا تھا نا کہ کسی نے سمجھا کہ وہ جو آیت نمبر 4 تھی اس پر ہی قسم ہے، لیکن اب یہاں تک پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، وہ قسموں سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا، کہ انسان پیدا کیا گیا آسن تقویم پہ، اسفل سافلین پہ جاتا ہے، اور اسفل سافلین میں گرنے سے بچتے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں، جو عمل صالح کریں، اور اس بات پر انبیاء گواہ ہیں، انبیاء کی زندگیاں گواہ ہیں، اس طرح سے وہ انسان اس اسفل سافلین سے بچ سکتا ہے ان کی تعلیمات پر چل کر۔ اپنے جیسے نفس کی خواہشات پر سوچیں، اگر انسان چلنے لگے اپنے جیسے اکثر یہاں پہ جیسے بتا بھی رہتا نا، جو اپنا جو انٹویشن ہے، جو اندر سے جو انسان کو صحیح لگ رہا ہے اس کو فالو کرے، ہمارے نفسیات جیسے سمجھا رہے ہوتے نا یہ بات۔ حالانکہ نفس کے اندر تو ایک بڑا دشمن بھی ہے نا، جو ہمیں دوزخ کی گہرائیوں میں ہی پہنچانا چاہتا ہے، پھر دنیا اور اس کی ترغیبات بھی ہیں جو ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اس سے بلندی نہیں ہونے دیتی نا۔ تو اس میں اللہ پر ایمان کا سہارا اور پھر عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ڈسپلن رکھنا اپنے آپ کو، وہی ہمیں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ یہی کام انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں ہمیں کر کے دکھایا، اور پھر جو اس طرح ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے ہوں ان کے لیے کیا ہے بہترین خوشخبری، فلہم اجر غیر ممنون۔ غیر ممنون کے معنی ہے جیسے دائمی، ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا، کبھی اس کا سلسلہ کٹے گا نہیں، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو نعمتیں مل رہی ہیں کوئی بریک درمیان میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے پورا کیا اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے عطا کرنے والا ہے،
یہ بھی کسی نے سمجھا کہ اس کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہو جاتا نا. یہ بات تو یہاں پہ نہیں کہی گئی کہ وہ اجر آخرت میں جا کے ملے گا، بلکہ ہے فلہم، ان کے لیے ہے، بس ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے. یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا. دوسری جگہ قرآن سے اس کی دلیل ملتی بھی ہے، جیسے سورہ نحل میں کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، حیات طیبہ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. تو دنیا میں بھی ان کے لیے حیات طیبہ ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین زندگی ہے، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین زندگی ہے. دوسری جگہ بھی قرآن میں اور بھی آیات ہیں، سورۃ طٰہٰ کے آخر میں بھی، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے زندگی دنیا کی تنگ ہوگی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، دنیا میں بھی اس کی معیشت، اس کا رہن سہن تنگ ہو جائے گا. پھر آخر میں ایک تو دنیا میں بھی زندگی اللہ تعالیٰ بہترین بسر کروانے والا ہے، اور آخرت میں پھر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہی انہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اس کا وعدہ کیا گیا. پھر کہا جاتا 3 ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کیوں یکذبک جھٹلاتا ہے تو بعد اس کے بالدین جزا کے دن کو. اس آیت کو بھی مختلف طریقوں سے سمجھا گیا. ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، جیسے کیا چیز ہے، اور کیا کے بھی ہوتے ہیں، کہیں کون کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ماں. تو اس طرح مختلف معنوں کے لحاظ سے اس آیت کو سمجھا گیا. یکذب جھٹلاتا ہے، جھٹلانا. اب یکذب کا ہے، کا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تم. اب یہ تم کون ہے؟ کسی نے سمجھا کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کو ایڈریس کیا گیا. کسی نے اس کو ہر ایک انسان کو اس کا مخاطب سمجھا. پھر الدین کے بھی 2 معنی ہیں نا، ایک تو دین ہی دین کے بھی ہو سکتے، اور دین کہیں تو اسی میں آخرت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے میں یہاں دین کا لفظ جزا و سزا کے لیے آیا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے نا، مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، جزا کے دن کا مالک. تو اسی طرح یہاں بھی سمجھا گیا کہ وہ جھٹلاتا ہے. اب ان 2 معنوں کے لحاظ سے اس آیت کو سمجھیں تو کیا مفہوم بنا؟ فا جس طرح آ رہا، فا خود بھی کافی معنی دے رہا ہے نا. یعنی یہ ساری دلیلیں دی گئیں، بتایا گیا کس طرح تم کیسے پیدا کیے گئے ہو. یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کیا تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو؟ یہ جیسے کہا جا رہا ہے، گویا ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی دلیلیں دیکھنے کے بعد پھر تم کیسے جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. فما یکذب کا ویسے تھا نا، تو جزا و سزا کے معاملے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہوں، یہ بات ہوئی. اب انبیاء کرام کے مبعوث ہونے والے مقامات کی جو قسمیں کھائی گئیں، ان میں بھی جزا و سزا کی بڑی نشانی بھی ہے نا. انبیاء کرام پر ایمان لانے والے ہی بالآخر دنیا میں پھلے پھولے. جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، ان پر سزا کا کوڑا بھی برسا. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانی دکھا دی کہ اگرچہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، کسی کو پوری جزا پوری سزا یہاں ملتی نہیں، نہ مل سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کی تاریخ سے جو پتہ چلتا وہ یہ کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، لیکن انصاف بھی کرنے والا ہے. یہاں بھی برے لوگوں کو برا بدلہ ملا، ان کے جو رسولوں کے جنہوں نے مخالفت کی، جو رسولوں پر ایمان لائے، جنہوں نے قربانیاں دیں، انہیں بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو اسی سے پھر آخرت کی بھی دلیل ملتی ہے نا. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب ہوگا کہ اس کے بعد کون تمہیں جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلا سکتا ہے. یعنی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ اتنی جو نشانیاں سارے انسانوں کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، انسان کے اپنے وجود میں، ان مبارک مقامات کی تاریخ میں، انسانوں کے رویے میں، اور اس کے جو اثرات انسانوں پر پڑتے ہیں اس میں، اس سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو آپ خبر دے رہے ہیں جزا و سزا کی، کوئی اسے کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے نا. ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ
اس سب کے بعد کون سی چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ گویا انسان کو خود سوچنے کی دعوت دی گئی کہ ایک طرف اتنی جیسے بالکل کلیئر لاجک ہے، صاف بات سمجھ میں آ رہی ہے، صاف صاف نشانیاں ہیں، اور پھر بھی اگر انسان جزا و سزا کو نہیں مانتا تو خود اپنی بیماری تلاش کرے، خود دیکھے کہ کیا ہے، کیوں جھٹلا رہا ہے جزا و سزا کو۔ کیا جہالت ہے، اگنورنس ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں وہ جزا و سزا کو جھٹلا رہا ہے، اس سے غافل رہنا چاہتا ہے، ضد ہے، تعصب ہے، کیا ہے جو جزا و سزا کو ماننے میں حائل ہو رہی ہے نا؟ جس رب کریم نے اچھائیوں کے اچھے انجام، برائیوں کے برے انجام کی نشانیاں دنیا میں دکھا دی، اس رب کریم کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ سب کا انجام برابر کرنے والا ہے؟ سورہ قلم میں جیسے کہا جاتا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیسے تم حکم لگاتے ہو، کیا تم فیصلے کر رہے ہو؟ تو یہی بات سمجھانے کے لیے پھر ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا لیسا نہیں، اللہ نہیں ہے اللہ بأحکم الحاکمین، بڑا حاکم، احکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم، حکم دینے والا۔ احکم جو ہے وہ جیسے سب سے بڑا حاکم، وہی جیسے ہم سمجھ رہے ہیں نا، اکبر افعل کے وزن پہ احکم آ رہا ہے، یا سب سے بڑا حکیم۔ حکمہ اصل میں ہوتا فیصلہ کرنے والا، حاکم کا اتنا فیصلہ کرنے والے کو حکمہ، فیصلہ جیسے جج، منصف، اور ایک معنی حکمت کے بھی ہوتے ہیں نا، حکمت و دانائی کے بھی حکمہ، حکیم جیسے وائز۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے سوال رکھ کے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم؟ تو یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے انسان کو اس آسن تقویم پہ پیدا کیا، اسے خیر و شر کی تمیز جس نے عطا کی، انصاف کو پسند کرنے والا اور ناانصافیوں کو ناپسند کرنے والا بنایا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی دنیا بنائے جہاں پہ پورا انصاف کسی کو مل ہی نہیں سکتا نا؟ ایک رسول، ایک نبی نے اپنی مختصر زندگی میں اتنی مشقتیں اٹھا کر وہ کام کیے جس سے صدیوں تک نسلیں فائدے اٹھاتی نہیں، ان کا صلہ انہیں کیسے مل سکتا ہے؟ کچھ دنیا میں انہیں ملا؟ ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی انہوں نے کوششیں کی، جتنا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، انہیں خود تو کچھ فائدہ اس کا نہیں ملا نا دنیا میں۔ اور اسی طرح سے کیسے ایک انسان کے حکم پر بستیوں کی بستیاں غارت ہو جاتی ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، انسانوں کی نسلوں تک بھی اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں، اس کی سزا نسلیں بھگتتی رہتی ہیں۔ تو اب اس کے انصاف ہونے کے لیے کسی ایسے دن کی تو ضرورت ہے نا، کوئی ایسا دن تو آئے جب پورے انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جا سکے نا۔ خود انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی نا انسان کے اندر ہی، اس میں بھی وہ ساری صفات ہیں، اس کو خیر و شر کا پتہ ہے، کیا چیز خیر ہے کیا شر ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ خیر کا بدلہ خیر ملنا چاہیے، شر کا بدلہ شر ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ تمیز دی، جس نے تمہیں یہ سمجھ دی، اس حاکم کو کیسے سمجھ رہے ہو کہ وہ ایسی دنیا بنا دے گا جہاں لوگوں کو کچھ ان کے اعمال کی جزا و سزا پوری مل ہی نہ سکے؟ تو کس طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جیسے وہ سوال پہ غور کرنے کی دعوت ہو رہی ہے نا، غور کرنے اور سوچنے کی اسی دعوت پہ صورت جیسے ختم ہو رہی ہے نا، کہ خود سوچ لو کہ کتنا وہ ضروری ہے کہ لازماً پھر آخرت کو آنا ہی ہے، جیسے ہم شروع میں سمجھ رہے تھے نا سورۃ 3 کے، کہ اس کا اصل موضوع وہی ہے بتانے کے لیے کہ آخرت کا جزا و سزا کے دن کا آنا لازمی ہے۔ اکثر صورتوں میں جیسے بتایا ہی گیا اس سپارے کی، تو اسی طرح اس صورت میں بھی وہی بات ہے کہ اور ویسے چھوٹی سی صورت میں سوچیں تو دین کی پوری بنیادی دعوت آ گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف کہ وہی خالق اور مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، رسالت کے بعد اور آخرت کے لیے اصل دلیل دی گئی۔ اس صورت میں بھی اور قرآن میں بے حساب مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کیسے آخرت کے لیے دلائل دیے گئے نا، اور کیوں دیے گئے؟ کیونکہ بہت سے انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ دوبارہ بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اس کو بھلائے رکھتے ہیں نا، کوئی ماننے کا کہیں بھی، زبان سے کہہ بھی رہے ہوں، لیکن آخرت کے جیسے سوچنا نہیں چاہتے اس کے بارے میں، اس سے غافل ہوتے ہیں نا۔
تو آخرت کی یاد، اس کی فکر رکھنے، اس کے انجام پر غور کرنے کی دعوت ملتی ہے نا۔ اور کیوں ملتی ہے، کیوں اتنی تاکید ہے؟ کیونکہ اگر آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہو تو انسان جانور سے بدتر ہو جائے، جیسے ابھی ہم آیات یاد کر رہے تھے نا۔ صرف اپنی خواہشات اسی زندگی میں پورا کرنے کے لیے ساری دنیا میں فساد پیدا کرنے سے اسے کون سی چیز ہے جو روکے گی نا؟ پھر اس کی سرکشی کی کوئی حد نہیں رہتی نا۔ اپنے پیٹ کا، اپنی شہوت کا، اپنے نفس کا بندہ ہی بن سکتا ہے وہ۔ تو اس کے مقابلے میں جس کو جتنی آخرت کی فکر ہو اتنا ہی وہ بہترین انسان بن سکتا۔ پھر آخرت کی فکر کیسی ہونی چاہیے؟ آخرت کی فکر کی بات تو ہم کرتے ہیں، آخرت کی یاد کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کیسی اس کی فکر ہو، یاد ہونی کیسی چاہیے، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑے نمونے بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ گزرے ہوئے نیک انسانوں کو یاد کریں کہ کس طرح انہیں کتنی فکر رہتی تھی آخرت کی۔ اب یہ سپارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں بار بار آخرت کی فکر کی بات آ رہی ہے، تو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کہ کس طرح وہ بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں انتہائی نیکی میں گزاری، ہر طرح کی انہوں نے نیکی کے کام کر لیے، اور اس کے بعد بھی وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں پتہ ہے کس طرح وہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی، بلکہ کتنی ان کے فضائل بھی آتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشخبریاں انہیں دیں، اور اس کے باوجود ان کی فکر کا کیا حال تھا، کتنا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس کے بارے میں جیسے ان کے موت کے وقت کے جو حالات آتے ہیں، نظام آ رہا تھا نا، ان کو کسی مجوسی نے چوٹیں زبردست لگی، ان کو دودھ جیسے پلایا گیا تو پسلیوں کی طرف نکل گیا، تو طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، جیسے اب کو جواب دے دیا انہوں کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، کہ ان کے نام بتائے تھے، ان سے وعدہ لیا تھا کسی اور کو نہیں بتانا کہ وہ کون منافق ہے، لیکن انہیں بتایا گیا تھا۔ ان کو بلاتے ہیں، جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا کہ نہیں؟ سوچیں ذرا کیسی انہیں فکر ہے کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، اتنے غزوات میں شریک ہوئے، ہجرت انہوں نے کی، ہر نیکی آگے بڑھ کر کرنے والے، لیکن فکر کیا ہے کہ کئی منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، تو حضرت حذیفہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرا نام منافقین میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ کی ہچکی بن گئی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین میں شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی انہیں فکر رہتی ہے۔ وہ جو اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کر رہے ہیں، ایک تو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کے لیے درخواست کرنے کے لیے، اور دوسرے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ حذیفہ کو دیکھتے رہنا کہ وہ میری نماز پڑھتے یا نہیں، کیونکہ منافقین کا ان کو پتہ تھا نا، منافق کی نماز وہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی ابھی بھی فکر ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے میرا بس خیال کیا اور مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، ایسا نہ ہو، دیکھتے رہنا کہ انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی نماز، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھیں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نہیں لے جانا، بلکہ دوسرے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ تو اتنی زیادہ جیسے انہیں فکر تھی نا۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں اسی وقت کئی حال ایک اور بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ان کے قریب ہے، جیسے حضرت عمر انتہائی پریشان ہے نا اپنے لیے، اپنے معاملے میں کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس ان کو جیسے تسلی دیتے ہیں، اب مجھے امید ہے کہ آگ آپ کے جسم کو کبھی مس نہ کرے گی۔ اس پر وہ اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے بھائی، اس معاملے میں تمہارا علم بہت کم ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو زمین کے سارے خزانے آنے والی آزمائش سے بچنے کے لیے نچھاور کر دیتا۔ ارے اتنی پریشانی ہے انہیں ابھی بھی، اتنی خوشخبریوں کے باوجود کہ آگے کیا ہونے والا ہے نا۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس انہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھنا پڑے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر المومنین، امین المومنین، مومنین کے امین، امانت دار ہیں، سید المومنین ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں اور اس سے برابر تقسیم کرتے ہیں، اور بھی وہ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں نا کہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، سنبھل کر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، کیا تم میرے لیے اس کی گواہی دو گے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے تو اور ان کی شانے پر ہاتھ مار کے فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس کی شہادت دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں شہادت دوں گا۔ فکر ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس سوچیں جو ان کے سامنے ایک بچے ہی ہے نا وہ، اور وہ ان سے چاہتے ہیں کہ آخرت میں شہادت مل جائے، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے ذرا سا بھی نا، اتنی زیادہ انہیں اس کی فکر ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں منافقین میں میرا شمار نہ ہو، یہ ساری فکریں ان کو ہے۔ اور بھی صحابہ کرام کا آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے غالباً کہ کس طرح وہ، یہ حضرت عمر کا ہی ہے، مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں ہے، سامنے ہے نہیں واقعہ، اپنی زبان پکڑ کر رو رہے ہیں کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا نا۔ کتنی نیکیاں کرنے والے، کتنا تقویٰ کرنے والے، لیکن اس کے لیے پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسے گناہ نہ ہو گئے ہوں جو مجھے تباہ کر دیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بھی واقعات آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا بھی پتہ ہے کتنے بڑے عالم، کتنے نیک انسان ہیں، لیکن ان کا حال بھی آتا ہے کہ کس طرح کوئی انہیں ذرا سا بھی کہہ بھی دے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا کیا حال ہوتا ہے نا۔ ایک دفعہ آتا ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا تو اس نے چیخ مار کر کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اور یہ سن کر امام صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے ساتھ جو صاحب تھے کوئی مسعر بن قدام، وہ انہیں سنبھالتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا حال ہے، ایک لڑکے کی معمولی سی بات پر اتنا اثر کیوں ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ لڑکے کے منہ سے نکلنے والی بات ایک غیبی صدا ہو جس کے ذریعے میری تنبیہ مقصود ہو، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے سنائی ہو اس کی بات، تو یہ فکر ہو کہ میں شاید نہیں ڈر رہا ہوں اس لیے مجھے یہ بات سنائی گئی۔ اسی طرح اور بھی آتا ہے ایک جگہ کہ ان کے ملازم نے کلمہ خور کے طور پہ ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے۔ یہ سن کر امام صاحب پر رقت طاری ہو گئی، اتنا روئے کہ دامن تر ہو گئے، ملازموں کو دکان بند کرنے کا حکم دیا، چہرے پر رومال ڈال کر ایک طرف نکل گئے۔ دوسرے روز دکان پر گئے تو ملازم سے فرمایا کہ بھائی ہم اس قابل کہاں کہ جنت کی آرزو کرے، یہی غنیمت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی ان کے واقعات آتے ہیں کہ ذرا سا بھی کوئی تقویٰ کرنے کا کہے تو ان کا بس چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا نا، یا کوئی آیت انہوں نے پڑھ لی نماز میں جس میں اس میں اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی بات تھی تو پوری رات ہو گئی روتے روتے اس میں۔ تو اللہ سے ڈرنے والے ایسے بھی تھے جو نیکیاں بھی کرتے تھے اور پھر اتنے اللہ سے ڈر رہے ہوتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ اتنی ساری ہم یہ صورتیں جو پڑھ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، کہ لازماً اس کو آنا ہے، یقین رکھتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے، لیکن اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے اعمال پہ بھروسہ اتنا ہم کر لیں کہ پھر غفلت میں پڑ جائیں۔ اعمال کی فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، تقوی کرتے رہنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ آخرت کی فکر ہی ہے، وہ چیز ہے جو اصل تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے نا، جس کے ذریعے تقوی پیدا ہوگا، جس کے ذریعے ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ملے گی، جس کے ذریعے ہم برے اعمال سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔